بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، ہم اس 19ویں قسط میں تاریخ اسلام کی ہم بیان کر رہے ہیں اسلامی مسالک کا تاریخی پس منظر۔ اس کو ہم 2 حصوں میں پیش کر رہے ہیں۔ آج اس کا پہلا حصہ ہے۔ تو بہنوں، بھائیوں، دوستو، یہ سچ ہے کہ عظیم مرد اور عظیم عورتیں تاریخ کی تعمیر کرتی ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ تاریخ کے نازک لمحات عظیم مرد اور عورتوں کو جنم دیتے ہیں۔ دوسری صدی ہجری میں حالات کی لہروں نے ایسے علماء اور فضلاء کو جنم دیا جنہوں نے علم فقہ اور اس کے اصولوں کو مرتب کیا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مدینہ اور کوفہ علم کے مراکز تھے۔ مدینہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر تھا۔ وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بے انتہا قربت رکھتے تھے۔ مدینہ جو کہ اسلامی حکومت کا قلب تھا، اس کو بیرونی تہذیب اور تمدن کے چیلنجوں سے محفوظ رکھا گیا تھا، جبکہ کوفہ عرب اور ایران سرحدوں پر واقع تھا۔ یہ نہ صرف بیرونی افکار کی آماجگاہ بن تھا بلکہ اور زیادہ حساس تھا۔ اسی کوفہ سے بنو امیہ نے عراق، عجم، فارس، خراسان اور موجودہ پاکستان پر حکومت کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں، ان کے احکامات اور روایتوں تک کوفیوں کی رسائی کچھ حد تک دمی رہی۔ اس کے برعکس یہ اسلامی حکومت کی سرحدوں کے اس آخری سرے پر واقع تھے، جہاں انہیں پڑوسی یونانی، ایرانی، ہندوستانی اور چینی نظریات کے چیلنج کا پہلے سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس طرح یہ فطری عمل تھا کہ مدینہ اور کوفہ دونوں مختلف مسالک کے اصول قانون کے اولین مراکز بن گئے۔ اس باعث سے فقہ کا ابتدائی ارتقاء کچھ حد تک الگ الگ جغرافیائی اور تاریخی پس منظر میں ہوا۔ یہ دونوں مسالک مدنی مسلک اور کوفی مسلک کی حیثیت سے پکارے جاتے تھے۔ کوفی مسلک کے اولین اور سب سے نمایاں اسکالر یا عالم میں امام ابو حنیفہ تھے۔ مدنی مسلک کے اولین عالم میں امام مالک، ان کے ساتھ ساتھ امام شافعی کا نام بھی آتا ہے۔ بالکل اسی طرح اس وقت ایک اور امتیازی جعفریہ مسلک کا بھی ارتقاء ہو رہا تھا۔ یہ حضرت امام جعفر کے نام سے موسوم ہے۔ امام احمد بن حنبل کے نام سے موسوم فقہ کچھ حد تک بعد میں آنے والے دور کا ہے۔ یہ مسلک 9ویں صدی عیسوی میں ہونے والے سیاسی اور عقلی ہلچل کا نتیجہ تھا۔ ابو حنیفہ، جن کا انتقال سن 768 میں ہوا، ایک اعلیٰ ترین درجہ کے عالم اور عملی انسان تھے۔ اس معتبر علماء نے اسلامی تاریخ پر جو صاف صاف دکھائی دینے والے نقش چھوڑے ہیں، اس کام کا بہت کم دانشور کر پائے۔ ان کے والدین افغانی تھے۔ ایران کے مشرقی سرحدوں سے بحر نئے فتح شدہ علاقے میں علم فقہ کے درپیش چیلنجوں کو وہ اچھی طرح سمجھتے تھے۔ وہ اپنے ہم اصل یونانی، ایرانی، ہندوستانی اور چینی تہذیب اور تمدن کے عقلی چیلنج سے بھی مکمل واقفیت رکھتے تھے۔ بچپن میں ہی وہ کوفہ آ گئے اور اس دور کے مشہور علماء کے آگے زائر قلم بند طے کیا۔ نوجوانی میں ہی انہوں نے بنو امیہ کے مظالم اور عرب امراء کی تندئی مزاجی کے خلاف آواز بلند کی۔ سرکار کے ہاں ملانے سے انکار کر دے۔ اسی وجہ سے انہیں بنو امیہ اور بنو عباس دونوں حکومتوں کے دوران قید خانے کی مصیبت جھیلنی پڑی۔ آپ کا یہ قول ہے کہ ایک نو مسلم ترک کا ایمان ایک حجازی مسلمان کے ایمان کے بالکل برابر ہے۔ ان کی جدت، ترازی اور اعلیٰ دماغی کا بہترین مظہر ہے۔ ایک اسکالر کی حیثیت سے وہ علم کی تلاش میں سرگرداں رہتے، اکثر امام جعفر صادق کے حلقہ علم میں بھی شامل ہوتے اور فیض یاب ہوتے۔ امام ابو حنیفہ کی قیادت اعلیٰ ذہانت کی مثال فقہ کا وہ تصور ہے کہ فقہ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے ایک بہتا ہوا چشمہ ہے۔ انہوں نے اسلام کو ایک افاقی نظریائی حیات سے دیکھا جو کہ کائنات اور بدلتے ہوئے تمام زمانوں کے لوگوں کے لیے قابل اصول اور قابل قبول ہے۔ فقہ ایک ساکن حصول قانون نہیں کہ صرف ایک صورتحال اور ایک مقام کے لیے ہی لاگو ہو، بلکہ یہ اسلامی تہذیب کی طریقہ کار کے مضبوط بنیاد ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوسری تہذیبوں سے محابس کے دلائل کی بھی ایک تلوار ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ مدنی مسلک انتہائی سخت گیری طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ ان کی دور اندیشی نگاہوں کے وقت کے ساتھ اسلامی تہذیب کو پیش آنے والے انجانے چیلنجوں کو دیکھا۔ انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ماہرین قانون
اس بنیادی سختی کی وجہ سے ان چیلنجوں کا مقابلہ کرنے سے پیچھے رہ جائیں۔ اس لیے انہوں نے اس کی بنیادی کو وسیع کیا جس پر مصمم علم فقہ کی تعمیر ہو سکے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مطابق علم فقہ کے بنیادی سرچشمے یہ ہیں: نمبر 1 قرآن، نمبر 2 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نمبر 3 اجماع یعنی اکثریت اجماع، ضروری نہیں کہ تمام صحابہ کا اجماع ہو، نمبر 4 قیاس، پہلے 3 اصولوں کے تحت کیے جانے والے فیصلوں کو بنیاد بنا کر قیاس کرنا، نمبر 5 اتصحان، تخلیقی قانونی مشورہ۔ استصحان کو قانونی مان لینے کی وجہ سے امام ابو حنیفہ نے فقہ کو مسلسل انقلاب آمیز عمل کی صورت دے دی۔ آنے والے انجانی غیر انجانی تنظیموں کے مقابلے کے لیے علماء دین کی جدوجہد کے لیے آپ نے یہ اوزار فراہم کیے۔ یہاں ایک اور لفظ کی تشریح ضروری ہے، وہ ہے اجتہاد۔ یہ لفظ جہاد سے بنا ہے جس کا مطلب ہے مسلسل جدوجہد۔ اجتہاد دانشورانہ عمل کا مرکزی کردار ہے جس کا آخری نتیجہ ہے اجماع یا قیاس یا استصحان۔ اجتہاد ایک مسلسل عمل ہے۔ حنفی اور جعفری مسالک اجتہاد کے لیے کھلی آزادی اور تعویل پسندی عطا کرتے ہیں، لیکن مختلف مسائل کا اہمیت دینے جانے کے معاملے میں اختلاف رہا ہے۔ جعفریہ مسلک میں ائمہ کرام کے اجتہاد پر زور دیا جاتا ہے، تو حنفی مسلک میں صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماع پر علماء، فضلاء اور قاضیوں کا اجتہاد بھی قابل قبول ہوتا ہے۔ اجتہاد کے لیے کس قدر آزادی دی جانی چاہیے اس کے بارے میں بھی کوئی مسلک یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مسلک اور مدنی مسلک یعنی امام مالک رحمۃ اللہ کے مسلک دونوں میں اختلاف پائے جاتے ہیں۔ مدنی مسلک بنیادی طور پر قرآن شریف کی گواہی یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت رکھنے والی روایت سے اختصاص کرتا ہے، جبکہ کوئی مسلک زیادہ روشن خیالی کا اظہار کرتے ہوئے نہ صرف قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہوتا ہے بلکہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماع اور علماء اور فضلاء اور قاضیوں سے بھی شہادت حاصل کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بذات خود اپنے نام سے معصوم مسلک فقہ کو قائم نہیں کیا اور نہ ہی اپنے طریقہ کو ضبط کی تحریک کیا۔ اس دور میں تحریر عام نہیں تھی، زبانی الفاظ ہی کا دورہ تھا۔ زبانی درس ہی اس زمانے کا طریقہ درس و تدریس تھا۔ عربی زبان صرف وہ خواد و زبانی ہی سیکھے جاتے تھے۔ اولین دور کی طرح عظیم علماء فضلاء مدارس میں زبانی پڑھایا کرتے تھے۔ ضبط تحریر کا کام تو آنے والے نسلوں کے طلباء اور شاگردوں پر چھوڑ دیا گیا۔ خصوصیت کے ساتھ 11ویں صدی کے دوران سینہ بہ سینہ چلے آنے والے حنفی مسلک کے اس علم کو قلم بند کیا گیا۔ اس طرح یہ ایک دستاویز شکل میں آئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بوسی سن 1038 میں، جن کا انتقال ہوا، حضرت احمد بن حسین الجہگئی انتقال 1065، حضرت علی بن الخیر انتقال 1099 اور حضرت ابو البکر سیرا نشئی انتقال 1096 حنفی مسلک کے عظیم ترین علماء ہوتے ہیں۔ 10ویں صدی عیسوی کے بعد حنفی مسلک کا بغداد میں بنو عباسی حکومت کی سرپرستی حاصل ہوگی۔ امام ابو حنیفہ کے اجتہاد پسند طریقہ کار اور حنفی فقہ کے تخلیفی پہلو سے ترک باشندے محبت رکھتے تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو حنفی فقہ اختیار کیا اور اس کے سب سے بڑے حلیف بن گئے۔ 11ویں اور 12ویں صدی عیسوی میں سلجوقی ترکی شہنشاہت اور آگے چل کر عثمانیہ ترکوں نے بھی حنفی فقہ کو اپنایا۔ تیموری ترکمان اور ہندوستان کے عظیم مغل بھی اسی مکتبہ فکر کے علمبردار تھے۔ ہندوستان، پاکستان، افغانستان، وسط ایشیا کی جمہوری ریاستیں 16ویں صدی عیسوی تک ترکی، شمالی عراقہ، بوسنیا، البانیہ، اسکوپ، جیروس، چیچینیا کے اکثر مسلمان حنفی فقہ پر ہی عمل کرتے ہیں۔ 16ویں صدی عیسوی کے تک ایران بھی اس مسلک کا پاسدار تھا۔ علاوہ اس کے مصری، سوڈانی اور شامیوں کی اکثریت اسی مکتبہ فکر کی خوشہ چین
जोग्राफाई असबाब की बिना पर इन इलाकों में शाफी और मालिकी मसालक की बुनियाद भी काफी मजबूत है। मदनी मसलक अपने तरीकाकार के लिहाज से बुनियाद परस्त है। मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिंदगी बसर करते हुए वहीं इस्लाम के गहवारा में परवरिश पाते हुए मदनियों के लिए अहम तरीन अहमियत सुनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। मदनी मसलक के पहले आलम थे इमाम मालिक बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इंतकाल उनका हुआ था 795 ईस्वी में। उन्होंने अपने जिंदगी का अक्सर हिस्सा मदीना मुनव्वरा में गुजारा और इनके अबाव इजदाद ने इमाम अबू हनीफा की तरह कानूनी मामलात में अब्बासी हुकूमत से टक्कर ली। इस पादाश में इन्हें बरसरे आम कोड़े भी मारे गए, कैद किया गया। इमाम मालिक को इस बात की बड़ी फिक्र थी कि कहीं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का इस्तेहसान गैर पसंदीदा नए अफकार का सलाब के लिए दरवाजा न खोल दे। इसलिए उन्होंने इजमा के असूल को और सख्त बढ़ाया दिया। उन्होंने कुरान की बुनियाद को कबूल करते हुए इस नजरिया को आगे बढ़ाया कि किसी भी मसला पर तमाम असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजमा होना जरूरी है। जबकि अब अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सरियत के इजमा को भी कबूल तस्लीम करते थे। मालिकी मसला हज के जरिए मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया और मोरक्को में फैल गया। शुमाली अफ्रीका के मुसलमान हज के लिए मक्का और मदीना का सफर करते। दौरान क़याम मदीना वालों से फिका सीखते। इसके पास कूफा या इराक के सफर का कोई जरूरी जवाज नहीं था, इसलिए हनफी मसलक से इनका सामना कभी कभार ही हो पाता। इब्ने खल्दून के मुताबिक शुमाली अफ्रीका के खाना बदोश बर्बरों और अरब के बदुओं के दरमियान तमद्दनी यकसनियत थी, इसलिए लीबिया और मगरब में मालिकी मसलक को कबूलियत हासिल हुई। शुमाल अफ्रीका से स्पेन पहुंचा। बनु उमैया के दौरे हुकूमत में स्पेन का सदर मुकाम कुर्तबा था। इस दरबार का वाहिद सरकारी मसलक मालिकी था। जैसे जैसे तजारती रास्तों के जरिए इस्लाम सहरा के जनूबी इलाकों की तरफ फैलता गया, वैसे ही मोरतानिया, चाड, नाइजीरिया और दूसरे मगरबी अफ्रीकी ममालिक में मालिकी मसलक की इशाअत बढ़ती गई। आज अफ्रीकी मुसलमानों की अक्सरियत मालिकी मसलक की पाबंद है। 9वीं और 10वीं सदी ईस्वी में मिस्र में बनु फातिमा की हुकूमत थी, जो कि शिया थी। इसके बावजूद शुमाल के बर्बरों और अरब के बुद्दुओं के दरमियान तल्लुकात बरकरार है। जब सन 1170 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बनु फातिमा को शिकस्त दी और मिस्र पर कब्जा किया, तो मालिकी मसला का शुमाली अफ्रीका में फिर से बोलबाला हो गया। इमाम मोहम्मद बिन अब्नी अदरीस अल शाफी वो पहले आलम है जिन्होंने अपने जरीदा रसाला के जरिए फिका के बुनियाद को बाज़ाब्ता दस्तावेजी शक्ल दी और इसके तरीकाकार का तनकीदी जायजा लिया। इमाम शाफी पैदाइशी तौर पर शामी थे। उन्होंने कूफा और मदीना का सफर किया और इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक के शागिर्दों से इल्म हासिल किया। इन्हें हनफी मालिकी मसालक के चंद असूलों से इख्तलाफ था, इसलिए अपनी ही अलग आजादाना रोश इख्तियार की। इमाम शाफी के मुताबिक फिका का चश्मे जो हम बयान करते हैं अभी वो है, नंबर 1 कुरान, नंबर 2 सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में उन्होंने मालिकी मसलक के असूलों की सख्ती को कम किया। उन्होंने सलाह दी कि अगर एक भी सही और काबिल कबूल रवायत मिले तो सुन्नत के इल्म और कानून का एक ज्यादा सरचश्मा है। दूसरे अल्फाज में सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तमाम सहाबा अजमैन का अजमा होना जरूरी नहीं। नंबर 3 ये सिर्फ इस वक्त जायज है जबकि पहले ही कोई मुकदमा सख्ती के साथ कुरान और सुन्नत के बुनियाद पर फसील हो चुका हो। इमाम शाफी एहतसाम को फिका का जायज सरचश्मा नहीं मानते थे। इसी तरह इमाम शाफी का तर्ज इमाम मालिकी की तर्ज फिक्र से कुछ कम ही सख्त है, लेकिन इमाम हनफी की तरह रवादात या हमगीर नहीं। शाफी मसले की इशाअत मिस्र, सूडान, अर्तेल या मशरकी अफ्रीका, मलाया और इंडोनेशिया जज़ीरा में हुई। हनफी मसलक की तरह शाफी मसलक ने भी कई ज़हीन और मुमताज उलमा और स्कॉलर को जन्म दिया। इन्हें जीदे अल्मा में इसे एक हैं अबू हमीद अल गज़ाली, जिनका इंतकाल सन 1111 में हुआ, जिन्होंने न सिर्फ फिका के इर्तिका पर अपना असर छोड़ा बल्कि अपने इंतहाई फतीन और ज़हीन
طرز استعمال سے اسلامی طریق کا رخ موڑ دیا۔ یہاں یہ ضروری ہے کہ متزلہ مسئلے کی طرح سے فکر اور اس کے اہم رنگ اور اشاری مسئلے کی جانب بھی خصوصی اشارہ کر دیا جائے۔ جب مسلمانوں نے شام، مصر اور شمالی افریقہ فتح کیا تو وہ نہ صرف وہاں کے عوام بلکہ ان کے نظریات کے بھی امین بن گئے۔ اس علاقہ کا اکثر حصہ مشرقی رومیوں یا بازنطینی حکومت کے زیر حکومت تھا، جہاں یونانی طرز فکر کا تسلط تھا۔ تاریخی طور پر یونانی طرز فکر کا مطلب ہے کہ مشرقی بحرہ روم کے عوام کے ساتھ شروع ہو۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے اس معراج کو حاصل کیا۔ مسلمانوں کے ذریعے ہی خصوصیت کے ساتھ اسپینی مسلمانوں کے ذریعے یہ عقیدت پسندانہ میراث لاطینی مغرب تک پہنچی۔ مغرب جو اندھیروں میں گم تھا، صرف 12ویں صدی کے بعد ہی گہری نیند سے جاگا اور یونانی تہذیب کو اپنی میراث کے طور پر اپنا لیا، جبکہ مسلمان تقریباً اس وقت عقیدت پسند طرز فکر سے منہ موڑ کر منفی علوم اور وجدان پرستی میں ڈوب گئے۔ قرون اولا کے مسلمانوں نے نہ صرف اس عقلی طرز فکر کو اپنایا بلکہ اپنی عقیدت پسندانہ اصولوں کے ذریعے اپنے عقائد کو تشریح کرنے کے لیے بھی آگے بڑھے۔ انسانی فطرت، تخلیق کا مقصد، تخلیق سے اس کا رشتہ، اس کے فرائض اور ذمہ داریاں جیسے سوالات کا عقلی سے تجزیہ کیا۔ کوئی بھی مسلمان عالم اپنے طرز استدلال کی بنیاد کے صرف دانائی اور عقل کا ہی سہارا نہیں لیتا، صرف دانشوری پر ہی اکتفا نہیں کرتا۔ اس کے ہر ایک استدلال کے لیے، ہر ایک نظریے کے قرآن کی بنیاد بنانا لازمی ہو جاتا ہے۔ عقلیت پسندوں نے بھی اپنی طرز فکر کو کوئی قرآنی آیات اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواز کے طور پر پیش کیا۔ بے شک آسمان زمین کا پیدا کر دینا، رات دن کا بدلتے ہونا اور انسانوں کی کام کی چیزوں کو لے کر جو کشتی دریا میں بوجھ لاتے چلتی ہے اور پانی جو اللہ نے آسمان سے اتار کر مردہ زمین کو زندگی عطا کرے اور پھلا دے، اس میں ہر طرح کے جاندار اور ہواؤں کا الٹ پھیر اور زمین و آسمان کے درمیان بدلیاں جو حکم کے تابع ہیں، ان سب میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 164 کا یہ ترجمہ ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ قرآن انسان کی فکر کی دعوت دیتا ہے کہ وہ تخلیق جاہ جلال، شان رفت کو دیکھے، اس کے موافق پر رموز اور غور کرے اور اس برتر اعلیٰ اور ماوراء ادارک ہستی کے بارے میں گہرائی سے سوچے اور سمجھے جو ان کی نشوونمائی کرتی ہے۔ وہ فلسفیانہ سائنس اور وہ علم جو اس غور و فکر کے کاوشوں سے وجود میں آیا، اسی کا نام علم کلام ہے۔ بسا اوقات کلام کا ترجمہ تھیولوجی یعنی علم مذاہب کے طور پر بھی کیا جاتا ہے۔ تھیولوجی یا علم مذاہب جس طرح عیسائیوں میں مقبول رہا، مسلمانوں میں بھی کبھی قبولیت کا درجہ حاصل نہ کر سکا، اس لیے کہ مسلمان دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ کے ماوراء ادارک ہونے کے تصور کو قائم رکھنے میں کامیاب و کامران رہے۔ عیسائیوں نے یہ عقیدہ اپنایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ایک عام شخص کی طرح پہچانا جا سکتا ہے، اس لیے اس تک رسائی انسانی ادارت کے ذریعے ممکن ہے۔ یونانی فلسفہ پنجہ چیلنج کے باوجود مسلمانوں نے اس عقیدے کی کامیابی کے ساتھ دفاع کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف اس کے ناموں سے، اس کی صفات سے اور اس عظیم اور شان کائنات کی تخلیق سے ہی پہچانی جاتی ہے۔ وہ ذات صفات، ماوراء اور ہستی کے اس اپنے ہی نور میں مستعد ہے جو انسانی عقل و فہم سے مالادار ہے۔ اسلامی عقائد کو عقل کی کسوٹی سے ثبوت فراہم کرنے والی اولین عالمی شخصیت الجوہانی کی ہے، جن کا انتقال سن 699 میں ہوا۔ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ عقلیت پسندانہ طریقہ استدلال انسانی دلیل کو مخلوق کا معول بنا دیتی ہے اور اعلیٰ ترین مقام تک پہنچاتی ہے جہاں سے دنیا کو پہچانا جا سکتا ہے۔ الجوہانی نے نہ صرف اس نظریے کو اپنایا کہ انسانوں میں اتنی قابلیت ہے کہ وہ اپنے دلائل کے ذریعے تخلیق عمل کو پہچان سکے، بلکہ اس میں یہ صلاحیت بھی ہے کہ آزادانہ فیصلے لے سکے۔ علم کا صحیح ادارک اور اس کے سمجھنے کا نتیجہ عقیدہ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان کا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ کائنات پر غور و فکر کرے،
اور اسے پہچاننے کے ناطے انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ سب دنیا کو سمجھے، بلکہ اپنے عقلی نتائج کے مطابق اپنی آزادانہ روش سے کام کرے۔ اس طرح الجوہانی کے نظریات کے مطابق انسان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ دلائل سے کام لے، اپنی عقل کا استعمال کرے اور دانائی کا مظاہرہ کرے۔ جنت اور جہنم دونوں انسانی اعمال کا یہی نتیجہ ہے۔ یہ فلسفیانہ مسلک قادریہ مسلک کا لایا۔ قادریہ کا مطلب ہے طاقت اور آزادانہ روش۔ یہاں یہ بات صاف کر دینی ضروری ہے کہ قادریہ فلسفیانہ مسلک الگ ہے اور وہ قادریہ صوفیانہ سلسلہ بالکل جدا مانا ہے، جس کی بنیاد 12ویں صدی میں بغداد کے شیخ عبد القادر جیلانی نے رکھی تھی۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت پھر پیش کریں گے اس کا دوسرا حصہ مسالک کا۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔